ماشاءاللہ بہت اچھی جڑی ہے وہ محفل ہوئی ہے اور تاج والی سرکار دا اس خانقاہ دے وچ 72واں سالانہ عرس ہے جڑا کہ حضرت سلطان العارفین پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار تو چلے آ رہے ہیں۔ جس طرح کہ میں عرض کیتی ہے کہ آج 72 سال ہو گئے نے اس عرس نو ہوندیاں نو، اور یہ 2 دن دا عرس اسی طریقے دے نال جس طریقے دے نال حضرت پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری اپنی ظاہری حیات طیبہ دے وچ 9-10 ہاڑ نو عرس کروایا کردے سن ہندوستان دے۔ جس طرح کی میں عرض کیتی ہے کہ آپ اپنی آبائی گاؤں ضلع ہوشیارپور تحصیل دسوہ پنڈ شاہپور شریف دے وچ آپ اپنی زندگی دے وچ 9-10 ہاڑ نو باقاعدہ طور تے عرس کروایا کردے سن اور ختم خواجگان دلایا کردے سن۔ اسی طریقے دے نال ہی جڑا ہے اس عرس نو پیر سید محمد حسین شاہ صاحب نے 2 دنوں دے اوپر تشکیل دیتا اور اس عرس نو جڑا ہے وہ باقاعدہ طور تے بنایا۔ میں اس دی تھوڑی جی اگر تسی مینوں اجازت دیو تو میں یہ تھوڑی جی تشریح تفسیر توضیح جڑی ہے تھوڑے سامنے پیش کراں گا کہ حضرت سلطان العارفین پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ 9 سال دی عمر سی آپ دی جدو آپ دے والد صاحب دا وصال ہو گیا۔ آپ دی والد آپ دا ایک تایا سی دا نام سی نواب شاہ، بڑا ظالم جابر قسم دا آدمی سی۔ او دا ذہن سی میرا ایک بھتیجا ہے، ایک ہی طریقے نہ لگا جائے مالکہ کچھ ہو جائے تے سوا مربع جڑی ایدی نامی زمین ہے وہ میری ہو جائے گی۔ انہیں ہر طرح اپنے بھتیجے نو پیر محمد حسین شاہ نو اذیت پہنچان دی کوشش کی تھی۔ والدہ صاحبہ نے دیکھیا کہ میرا جڑا جیٹھ ہے وہ میرے بیٹے کی جان دا دشمن ہے، تو والدہ صاحبہ نے ماجی صاحبہ نے اپنے والد حمد شاہ صاحب نو اخوا کے انہوں نے مرشد حضرت پیر ناظم شاہ سنوری دا مرید کروا دیتا۔ اپنے ابا جی نو آکھیا کہ جی تسی نو پیر ناظم شاہ سنوری دی بارگاہ چ لے جاؤ تے جا کے انہاں دا مرید بھی کروا دیو کہ انہوں نے کہنا کہ ادا تایا دی جان دا دشمن ہے تے ایدے تے کو توجہ فرمان۔ حضرت پیر سید محمد حسین شاہ جدو گئے تے آپ دے نانا جی نے عرض کی کہ حضور ادا تایا دی جان دا دشمن نے تے ایدے تے کو دعا فرماؤ غور فرماؤ۔ تے آپ فرماندے نے کہ سید صاحب تسی پریشان نہ ہو، ایدے تائے ورگے لوگ جڑے نے دے غلام ہوں گے۔ وقت گزرتا چلا گیا، شیخ نے فیضیاب کر دیتا، پھر ایک غلطی دی وجہ تو پیر محمد حسین شاہ صاحب دی شیخ جڑا سی ناراض ہو گئے کہ شیخ کے سامنے صرف اینا عرض کی تھی کہ حضور میں سید، میرا باپ سید، میری ماں سیدانی، میرا دادا سید، اسی سیدہ کا خاندان، میں کو تھوڑی کرامتوں دا منکر سی جو آپ نے مجھے کلو لداخ کی پہاڑیوں میں لے جا کے اپنی کرامتیں دکھلائیں۔ حضرت پیر ناظم شاہ سنوری نے سب کچھ کھولیا، فیض سلب کر لیا۔ قصہ مختصر کہ جس وقت شیخ دنیا تو وصال فرمان لگے تو آپ نے وصیت کی تھی کہ محمد حسین سے کہنا مستوں کی خدمت کیا کرے، ہم نے اس کا فیض ایک مست کے سپرد کر دیا۔ 6 سال گزر گئے، آپ نے سوچیا کہ بھی شیخ تے پردہ کر گئے تے کسے ہور دے کلو میں کی لبنا جو میں اپنی شیخ کو نہیں لبیا، وائی دے وچ مصروف ہو گئے۔ آپ دے تائے نے ایک آپ تے کیس کیتا، آپ لاہور کو کیس دی پیشی پہنچن واسطے گئے تے عدالت دے وچ آواز پڑھنوں دیر سی کہ یکا یک ایک مشہب پوری لے کے گزرے تھے تو فرماندے نے محمد حسین ہم نے تمہیں ان کاموں کے لیے چھوڑ رکھا ہے، ہم تمہیں کہاں تلاش کر رہے ہیں اور تم کہاں مارے مارے پھر رہے ہو۔ کہندے نے مشہب دی آواز دے وچ ایسا جنوب ایسا کوئی پرکشش شے سی کہ میں فائل جڑی سی منشی نو پڑھائی پڑھنے مگر ٹر پیا۔ وہ لاہور شہر تو نکل کے جناب اگے جنگلات آ گئے، ویرانے آ گئے، ویرانے دے وچوں جنگلات آ گئے، جنگلات دے وچوں پہاڑ آ گئے وغیرہ وغیرہ۔ میں بڑی بڑی دور انہوں نے پھرایا، کہندے نے 4 سال میں مصحف دے پیچھے پھردا رہا، 4 سال
مس صاحب کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا اور 4 سال مس صاحب اگے اگے ٹرتے رہے، میں پیچھے پیچھے ٹرتا رہا۔ 4 سال بعد مس صاحب گم ہو گئے، اکھاں اوجھل ہو گئے، کہندے نے کہ میں پاگلاں دی پاگل ہو گیا، پاگلاں دی طرح میں تلاش کرنا شروع کرتا، مینوں مس صاحب دا خدا نہیں لبھیا، بڑی میں تلاش کی، کہندے نے کہ میں جگہ جگہ تے جا کے بڑے بڑے درویشاں دی منتاں کیتیاں، مینوں کسی طریقے نال مس صاحب دا پتہ دس دیو۔ 3 سال کہندے نے میں مس صاحب کو تلاش کیتا، 3 سال بعد مینوں مس صاحب ملے منوڑے جزیرے تے، کہندے نے کہ انہاں دا ایک توجہ میرے تے پانا سی کہ مینوں سارا فیض عطا ہو گیا، ایک توجہ پائی میرے تے سارا فیض جڑا ہے وہ عطا ہو گیا۔ اس تو بعد جس وقت حضرت پیر سید محمد حسین شاہ نے عرض کی تھی کہ حضور شیخ تے میرے دنیا تو پردہ کر گئے تے تسی مینوں جڑا ہے اپنا چلو مرید کر لو، تے مسا فرماندے نے واہ محمد حسین واہ، اتنی لمبی سیر کرنے کے بعد اب بھی تمہاری آنکھوں پہ حجاب باقی ہے۔ وہ جی پوری سی نا وہ جھاڑی وہ ریت دے ذرے مٹی دے ذرے نکلے تے اکھاں دے وچ پئے تے پیر محمد حسین شاہ نے اکھاں ملنیاں شروع کر دتیاں تے اکھاں مل کے تھوڑی دیر بعد کھولیاں تے ویکھیا سامنے پیر ناظم شاہ سنوری کھڑے ہوئے، قدمہ دے وچ گر کے کہنے لگے حضور یہ کیا فرمایا کہ وہ جو تم نے کہا تھا نا میں سید میرا باپ سید میری ماں سیدانی، وہ 7 سال تمہیں اپنے پیچھے رول کے در در کی ٹھوکریں کھلوا کے تجھ میں سے وہ سید پنا جو تھا وہ نکال دیا ہے، پھر یہ شے جو ہے وہ عطا کی ہے۔ پھر 12 سال آپ جذب کی حالت چ رہے، 19 سال آپ نے گھروں باہر کر دیتا۔ 19 سال بعد جس وقت آپ دی والدہ نے پتہ لگا آپ کر لے کے آئی ہیں، آپ دی سوانی عمری آئی کہ بڑی تفصیل سے انہوں نے گل لکھی ہے لیکن وقت ہے چونکہ کٹ ہے، اس واسطے میں تھوڑی تھوڑی کر کے سنائی ہے۔ بچوں گھر آ گئے، والدہ صاحبہ کے کول والدہ صاحبہ کی خدمت کرنی شروع کر دیتی ہے۔ پھر آپ نے جو کچھ عرصے بعد والدہ صاحبہ فوت ہو گئی ہیں اسے سال ہی، پھر آپ جڑے سن کلم کہہ رہ گئے، لوگاں دے وچ فیض تقسیم کرنا شروع کر دیتا، چشتیہ صابریہ سنوریہ سلسلے دا فیض جڑا سی تقسیم کرنا شروع کرتا۔ جو کافی زیادہ آپ دے عقیدت مند ہوئے تو ایک دن حضرت پیر محمد ناظم شاہ سنوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آندے نے اور فرماندے نے محمد حسین تم نے چشتیہ صابریہ سنوریہ سلسلے کا فیضان بڑے اچھے طریقے سے عام کیا، تم کو اب چاہیے کہ تم ختم خواجگان دلایا کرو جو کہ خواجگان چشت کے نام کا ختم ہو۔ پیر محمد حسین شاہ صاحب نے واسطے تاریخ مقرر کر لی 9 ہاڑ، آپ نے صبح 9 بجے ختم خواجگان دلانا، پھر اس کے بعد محفل سما شروع کروا دینی، شام 4 بجے تک محفل سما ہوتی رہنی، ادو بجلی شجلی نہیں ہوتی سی، اس واسطے دنے دنے آپ نے جڑی یہ حاضری کرنی ہے۔ لوگ تمہیں پتہ ہے کہ نواں نواں کام ویکھن تے خوش بھی ہوندے نے تے جدوں اس کام نوں عروج آنا شروع ہو جائے تے کئی حاسدین بھی پیدا ہو جاندے نے، حسد کرن والے بھی پیدا ہو جاندے نے، کئی خرابی کرن والے بھی وچ جم پیندے نے۔ وہ وچ حسد کرن والے جڑے سن پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا بھی کہ اے کی چکر ہے، تنگ کرنا شروع کرتا۔ حضرت پیر محمد حسین شاہ صاحب نے اس سلسلے نو حالانکہ جاری و ساری رکھیا، بڑیاں رکاوٹاں مصیبتاں پریشانیاں مشکلات آئیاں، پنڈ والیاں نے آپ نے بلانا چلانا بھی چھڑ دیتا، بائی کاٹ بھی کر دیتا، لیکن پھر بھی آپ نے ہر طرح اپنے شیخ دی ڈیوٹی نو جاری و ساری رکھیا، کیونکہ میری گل یاد رکھنا طریقت دی دنیا دے وچ سب تو وڈا مقام جڑا ہوندا ہے اس شیخ دا فرمان ہوندا ہے۔ شیخ دے فرمان تو ہوتے کوئی شے نہیں ہوتی، ہر طرح دی رکاوٹ پریشانی مصیبت مشکل تو بعد حضرت پیر سید محمد حسین شاہ صاحب نے اپنے شیخ پیر ناظم شاہ سنوری دا حکم جڑا سی جاری و ساری رکھیا، حتیٰ کہ ایک دن حضرت پیر ناظم شاہ سنوری رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ فرمائی اور حضرت پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری کو چک کے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری دی بارگاہ پیش کر دیا۔ میں ایک سوال پوچھتا ہے، ایتھے جٹ برادری بیٹھی ہے، ایتھے ساڈے خلیفہ صوفی رحمت علی چشتی صابری صاحب دی اولاد بھی بیٹھی ہے، ایتھے ساڈے رائی برادران بھی بیٹھے ہیں، دوپہرے تسی بابے سردار دے کہوں
فوجی سعید صاحب دے کروں جھنڈے لے کے آئے ہو، انہوں کی کیا جاتا ہے؟ یہ پیشکارا انہوں کہندے نہیں، یہ پیشکارا انہوں کہندے کیوں نہیں؟ یہ دی حقیقت کی ہے پتہ توڑے جو کہا کیوں چڑھان دے چڑھا؟ نہیں لیکن پتہ ہے تو میں اندر سے یہ چڑھا تھی چڑھان دے ہو اسے سال بعد پیشکارا ہوندہ ہے تو چڑھے چڑھائے جاندے ہیں، ایک ہی وجہ ایویں ہی بس نہیں کوئی دیکھو نہ ہاسی والی گل ہے نہ مخاور والی گل ہے نہ مذاق والی ہے، ایک سبق دی گل ہے کیوں چڑھاندے کوئی دی حقیقت دا پتہ کوئی بندہ تانوں پوچھ لے باہر چلو دوجے پیر خان دے یار تسی جھنڈا چڑھاؤندے ہو یہ کی راز ہے رمز ہے کی راز ہے دے پیچھے کوئی علم ہے تانوں اس چیز کسی نوں علم ہوئے ہاتھ کھڑا کر ہن میں اس دی حقیقت تھانوں دسنا کہ یہ دی حقیقت کی ہے۔ جس وقت حضرت خواجہ پیر ناظم شاہ سنوری نے پیر محمد حسین صاحب نے پکڑ کے خواجہ غریب نواز دی بارگاہ پیش کیتا تو دیکھا کہ بڑے بڑے اولیاء اصفیاء اتقیاء آپ کتب ابدال جڑے نے آپ سے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے کیونکہ بارگاہ غریب نواز سلطان الہند دی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ تو ان آپ ہاتھ بن کے کھڑے نے سائل آ رہے ہیں اپنی اپنی صدامہ کر رہے ہیں اولیاء حاضر ہو رہے ہیں اپنے اپنے مسائل پیش کر رہے ہیں اور پیر ناظم شاہ سنوری پہ ہاتھ بن کے کھلوتے نے تھے پیر محمد حسین صاحب آپ دے پیچھے سر چکا کے کھڑے ہوئے ہیں اتنے تے آج کل دی دنیا کے نظام ایسا ہے نا کہتے ہیں کہ پیر اس پاویں کہے دی سننا ساڑھی پہلا سننا ہاں جہاز چڑھنا جا کے ہاتھ بن کے بڑے ادب دے نال کھڑے نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سارے وال توجہ فرمان دیا جس وقت پیر ناظم شاہ سنوری وال توجہ فرمائی تھے پوچھے ہاں ناظم سنوری بتائیں کہ آپ کیسے آئے تھے کہنے لگے حضور یہ میرا بچہ ہے تربیت یافتہ ہے سلسلہ چشتیہ صابریہ کا فیضان کا وارث بھی ہے اور اس فیضان کو عام بھی کر رہا ہے ہر طرح پریشانیوں رکاوٹوں مصیبتوں کے باوجود ہر قسم کی مشکلات کے باوجود اس نے اپنی ڈیوٹی کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھا اور چشتیہ سلسلے کا پیغام جو ہے وہ ہر ممکن جو ہے وہ آگے بڑھایا اب اس پر نظر کرم فرمائیں آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شاہ جی رحمت اللہ علیہ مسکران دے نے معاشر مندری صاحب سونا نہیں گل بڑے دھیان نہ سننے والی ہے کیونکہ عمر بیت گئی آش امید اندر میرے کالیاں تھی چٹے وال ہو گئے تے کدو اکھاں نو دید دا خیر پیسی صدا کردیاں ہویا کئی سال ہو گئے تے جب اسی گل توجہ نہ سنیں گے ساڈے علم چ ہوئے گا تو پھر سانوں اس دے تقدس دا بھی اندازہ ہوئے گا کہندے نے کہ جس وقت حضرت پیر ناظم شاہ سنوری نے عرض کی تھی کہ حضور یہ میرا بچہ ہے میرا تربیت یافتہ ہے چشتیہ سلسلے کا ڈیوٹی دار ہے اس پر توجہ فرمائیں تو حضرت پیر ناظم شاہ سنوری نے جس وقت عرض کی تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دیکھیا اور مسکرائے کہندے نے محمد حسین ہم نے آپ کو وقت کا سلطان بنایا ہم نے آپ کو وقت کا سلطان بنایا آپ سر پر 4 کلاہی تاج پہنا کریں جو کہ سلطان کی نشانی ہوتی ہے ہم نے آپ کو وقت کا سلطان بنایا اور آپ سر پر 4 کلاہی تاج پہنا کریں جو کہ سلطان کی نشانی ہوتی ہے اس لیے کہ ہم نے آپ کو چشت کی سلطنت کا ایک ٹکڑا عطا کیا ہے جس کے چاروں کونوں میں آپ کی حکمرانی ہوگی اور وہ 4 کلاہی تاج جو ہے وہ اس حکمرانی کے نشان کو عیاں کرے گا عرض کی حضور سلطان کی کوئی ایسی علامت ہوتی ہے پیر محمد حسین صاحب نے عرض کی کہ حضور سلطان کی کوئی ایسی علامت ہوتی ہے جو اس کی سلطانی کو اس کی بادشاہت کو اس کی حکمرانی کو حاکمیت کو جو ہے وہ عیاں کرتا ہے کہ اس جگہ پر فلاں سلطان کی حکومت ہے فرمایا کہ ہاں
ہمیں معلوم ہے کہ سلطان کی ایک ایسی نشانی ہوتی ہے جو اس کی ریاست کا اعلان کرتا ہے کہ اس کی ریاست کا سلطان جو ہے وہ یہ ہے. تو چونکہ ہم نے آپ کو چشت کی ریاست کا سلطان بنایا ہے، اس لیے ہم آپ کو چشت کے سلسلے کا ایک جھنڈا عطا کرتے ہیں. چشت کے سلسلے کا ایک جھنڈا عطا کرتے ہیں. آپ ہمارے دربار میں وہ جھنڈا چڑھایا کریں. جس جگہ پر آپ نصب کریں گے اسی جگہ پر ہی خواجگان چشت کا پہرا قائم ہو جائے گا. اسی جگہ پر ہی خواجگان چشت کا پہرا قائم ہو جائے گا. حکم ہو گیا. جس وقت نوہار دا عرص آیا، نوہار دا ختم خواجگان آیا، آپ نے ختم خواجگان دلا کے قوالی نہیں کروائی اور مریدان حکم دے دیتا کہ ابھی جانا نہیں کسا. انہیں سارے حیران پریشان ہوئے کہ بھی کی مسئلہ بن گیا. اگے تو اجازت ہو جاتی ہے شام نو، ان کی ہو گیا، لیکن اجازت جڑی سی نہیں دیتی گئی. اج کل تے ماشاءاللہ پچھے اگ لگ جاندی نا توے تے روٹی پا کے ہوندے نے. پہلے امپائر دربار چ پہلے رکھی دا تے جان دا پہلے سوچ لئی دا. لیکن وہ لوگ عشق والے لوگ سن، انہاں دی ذہنیت ہور سی. جرت نہ ہوئی کسی دی پوچھن دی. چند پرانے خلفاء جڑے سن انہوں نے پوچھیا کہ حضور کی ماجرا ہے، تے آپ نے فرمایا کہ بھی مینوں بارگاہ غریب نواز تو حکم ہویا. آج ہم نے خواجہ پیر ناظم شاہ سنوری کا فرمان پورا کیا جو انہوں نے فرمایا کہ محمد حسین تم ختم خواجگان دلایا کرو. کل ہم بخواجہ بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا فرمان پورا کریں گے. اگلا دن چڑھے آتے آپ نے جھنڈا مبارک تیار کروایا، قوال تیار کیتے، سر دیتے 4 کلاہی تاج پہنیا اور قوالی دے نال اپنے گھروں نکل کے جتھے آپ نے سما حال قائم کیتا سی اتھے جا کے وہ جھنڈا جڑا سی آپ نے قوالی دے نال لے جا کے نصب کر دیتا اور قوالی دے نال لے جا کے اس جھنڈے نو غریب نواز دی بارگاہ دے وچ پیش کیتا تے انہوں کی کیا گیا پیش کھارا. کیونکہ اسی دے کی ہے پیشکار، کی اسی دے پیشکار. اور اس رسم پیشکارہ تو بعد جڑا ایک قوالی دا آغاز ہویا. یہ اتنی مقدس رسم ہے اور جڑا تسی فرمان پورا کر دیو یہ در اصل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا فرمان ہے جڑا انہوں نے پیر محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری نو عطا فرمایا. ہوں میں اکثر دیکھیا ہے کہ جھنڈے کٹن کی روٹین جڑی ہے وہ کی ہوندی ہے کیونکہ یہ قدر دا اندازہ نہیں. اے جھنڈے دا سیر ہے تے آ پیر ہے. اسی کئی لوگ دیکھے نے بوئے جو جھنڈا کٹن کے باہر تے انج پٹھے پیری کٹن کے باہر وہ دا پیر جڑا پہلے باہر کٹن گا. میں ایک سوال پوچھتا جو میت باہر کٹ دے ہو سیر باہر کٹ دے ہو پیر پہلا باہر کٹ دے ہو کرو جو تو چک دے ہو ہاں سیر باہر کٹ دیو تو دوستو جھنڈے دا پہلا سیر باہر آنا چاہیے کہ پیر باہر آنا چاہیے؟ سیر آنا چاہیے نا. آج میں ویکھیا 2 جھنڈے دے پیر ہی باہر کٹتے پھر تیجی باقی 2 بھی انجی ہون لگے سی. پھر میں ڈکیا میں کبھی اس طرح نہیں ہے. ایک جھنڈے والا میں ویکھیا وہ جناب اجے دربار شریف دے بوئے مورے آئے تے جھنڈا لے کے میں آن ٹوک گیا. میں کہا جی اتنے کوئی نواں دربار پا لیا تسی بوئے اتوں لنگنا صرف کی ہے ایک کم عقلی ہے ساڑی بے وقوفی ہے. یہ ساڑی جڑی کم عقلی بے وقوفی جڑی ہے کہ انسان دی چھوٹی جی غلطی انہوں بڑی دور لے جا کے سڑ دیندی ہے. میری گل یاد رکھنا جڑا بندہ جھنڈے دی قدر نہیں نہ جانتا ایک فوجی ہوئے جڑا فوج دے وچ رہ کے آیا ہوئے فوجی صحیح صاحب فوج رہ کے آئے نے اس چیز نو بخوبی سمجھ دینے کہ جڑا فلیگ ہوتا ہے فلیگ دا آنر جڑا کی ہوتا ہے. اگر پوری بٹالین کھلوتی ہوئے پوری فورس کھلوتی ہوئے وہ سامنے جھنڈا ہوئے خدا نہ خواستہ وہ پیر جڑا ہے انہوں کوئی روڑا بنے یا جھنڈا جڑا نیری چلے جھنڈا تھلے ڈگ پوے یا کسی بندے کو جھنڈا جڑا تھلے ڈگ پوے تے اس جھنڈے نو بچایا جائے گا یا ڈگن دیتا جائے گا؟ بچایا جائے گا. تے جے وہ جھنڈا گر جاوے تے ساری فورس جڑی وہ کی ہو جائے گی انہوں کل عدم سمجھا جائے گا کہ فورس ہے ہی نہیں.
تو جڑا اس جھنڈے کو بچاوے انہوں کوئی تمغہ لبدا کہ نہیں لبدا، تو جے جھنڈا کسی نے چکیا ہوئے تو وہ شہید ہو جائے یا انہوں کوئی بیماری ہو جائے، خدا نہ خاصا دل دا دورہ پہ جائے تو وہ بھی ڈگن لگے تو جھنڈا بھی ڈگن لگے تو پہلے کیوں بچاؤ گے؟ ہاں جی، یہ مطلب ہے کہ جھنڈے کی ایک قدر جڑی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ یہ تو ملک دے جھنڈے کی گل ہے کہ ملک دے جھنڈے کی یہ شان ہے کہ جس شان کی شانہ سب بنیاں ہوں اس شان کا عالم کی ہے، جس شان کی سب شانہ بنیاں ہوں۔ تو اسی طریقے دے نال ہی 2 دن دا حضرت پیر سید محمد حسین شاہ صاحب نے تواڈے کول 4 5 6 17 18 مارچ نو جڑا ہے اس قائم کیتا کہ پہلے دن حضرت خواجہ پیر ناظم شاہ سنوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان محمد حسین تم ختم خواجگان دلایا کرو، اور دوسرے دن جڑا ہے آپ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان جڑا پورا کیتا۔ اور یہ 2 ٹائم دی قوالی جڑی ہے 2 نشستاں دے وچ پیر محمد حسین جی صاحب نے مقرر فرمائی، اودی وجہ اودہ سبب کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قوالی جڑی ہے وہ چشتیاں دی نماز ہے، قوالی جڑی ہے وہ چشتیہ سلسلے دی نماز ہے، قوالی تو بغیر جڑا ہے چشتیہ سلسلے دا فیض حاصل نہیں ہو سکتا۔ تے نماز دی کٹو کٹ رکعتاں جڑیاں نے کنیاں ہوندیاں، ایک تے نماز ہے 4 رکعتاں والی، ایک اس تو تھلے والی نماز بھی وہ کنے رکعتاں والی، 3 رکعتاں والی کوئی نہیں، 3 رکعتاں والی ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 3 ਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ 2 ਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ 1 ਰਕਤ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਮਾਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ 2 ਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। پیر محمد حسین شاہ صاحب نے پوری ونڈ فرماتی فرمایا کہ ایک دن دی نشست تے ایک رات دی نشست 2 نشستاں رل کے 2 رکعتاں دے برابر ہوندیاں، 2 نشستاں رل کے 2 رکعتاں دے برابر ہوندیاں نے۔ اور میری گل یاد رکھنا ہر درویش دا کسی درویش دا فیض جڑا ہے وہ لنگر دے وچوں حاصل ہوندا ہے، صحابہ پاک دا فیض لنگر تقسیم کرن نال حاصل ہوندا ہے، کسی دا فیض ذکر ذکار کرن دے نال حاصل ہوندا ہے، کسی دا فیض جڑا ہے کسی طریقے نال حاصل ہوندا ہے۔ لیکن میری گل یاد رکھنا کہ غریب نواز دا فیض چشتیہ سلسلے دا فیض جڑا ہے صرف اور صرف قوالی دے نال حاصل ہوندا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس دے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ دہلی دے وچ بیٹھ کے سما سن رہے سن، قوالی سن رہے سن کہ قوال نے کلام پیش کیتا حضرت احمد جان دا کلام کہ منزل عشقت مکان دیگر رست، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جانے دیگر رست۔ فرمایا کہ جو تسلیم و رضا کے خنجر سے اپنے آپ کو کشتہ کر لیتے ہیں، یعنی کہ جو اس اپنے حبیب کی رضا کے آگے، اپنے حبیب کی منشا کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، تو ہر زمان از غیب جانے دیگر رست، تو ہر لمحے میں، ہر زمانے میں، ہر آنے والے وقت میں ان کو محبوب کا ایک نیا جلوہ، ایک نیا رنگ جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ جس وقت اس شعر انہیں قوال نے پڑھیا حضرت قطب الدین مختار کاکی میں وجد ہو گیا۔ 3 دن آپ وجد دی حالت چ رہے، 3 دن بعد آپ وجد دی حالت چ باہر آئے، پوچھتے نہیں بھی وہ قوال کہاں ہے؟ عرض کی حضور بیٹھے ہیں، حاضر ہیں۔ فرمایا بھی وہی کلام سناؤ، وہی کلام سنانا شروع کرتا۔ جو اس مصر دے پہنچے کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جانے دیگر رست، کہ جو تسلیم و رضا کے خنجر سے اپنے آپ کو کشتہ کر لیتے ہیں، جو منشا عزتی کی آگے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، اپنی نفی کر لیتے ہیں، تو ان کو ہر زمانے میں، ہر آنے والے لمحے میں قدرت کی جانب سے ایک نیا رنگ جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ جس وقت سے سنیا تے قطب پاک نو پھر وجد ہو گیا، 3 دن پھر وجد دی حالت چلے، پھر 3 دن بعد وجد دی حالت چلے واپس آئے، پوچھتے نے کہ کہاں ہے وہ قوال؟ عرض کی حضور حاضر ہیں۔ فرمایا وہی سناؤ، وہی کلام سنانا شروع کیتا۔ جب پھر اس شعر سے پہنچے تو پھر وجد ہو گیا، 3 دن پھر وجد دی حالت چلے، اور اسی حالت میں پھر دنیا تو رخصت ہو گئی۔
قوالی سما جڑی ہے وہ وصل دا نام ہے. قوالی جڑی ہے وہ عاشق نو اپنے محبوب دے نال ملا دیندی ہے، انہوں اپنی منزل مقصود تکر پہنچا دیندی ہے. قوالی جڑی ہے، قوالی میری گل یاد رکھنا کوئی معمولی چیز نہیں. پیر سید محمد حسین شاہ دا آخری وقت آیا، آپ فرماندے نے کہ پیر دلشاد حسین شاہ صاحب نے کہ میں نے قوالی دے نال دفن کرنا. الغرض قوالی بھی ہوئی. فتح علی مبارک علی نے آپ نے سامنے کلام پیش کیتا. نصرت فتح علی نے ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی. ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی. قیامت سے پہلے قیامت ہے یارو میرے سامنے میری دنیا لٹے گی. کلام پیش کرنا شروع کیتا اور قوالی جنرل آپ کی تدفین کی گئی. پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کا آخری وقت آیا، آپ نے فرمایا قوالی چلا دے. قوالی چلا دیتی گئی. سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. سنیا پیر دلشاد حسین شاہ صاحب کی روح مبارک پرواز کر گئی. قوالی جنرل آپ نے دفن تدفین کی گئی. اس دی ویڈیو جڑی ہے یوٹیوب دے تے اپلوڈ ہے. تاج والی سرکار دے نام تو تسی کھولو گے تے اودے تے چینل کھل جائے گا تے اودے تے تسی کھول کے دیکھو گے تے وصال مبارک دی ویڈیو بھی جڑی وہ اپلوڈ ہے تو وہ بھی مل جائے گی. قوالی جنرل آپ نے دفن کیتا گیا. کیوں؟ اس واسطے کہ ایک قوالی سب تو مقدس چیز ہے سارے سلسلے دی. اگر ختم خواجگان دلایا کل تے او پیر ناظم شاہ سنوری دا فرمان سی جڑا پورا کیتا. اگر اج رسم پیشکارا کیتا گیا تو وہ خواجہ معین الدین چشتی میری دا فرمان سی. اگر قوالی سنی گئی ہے تو وہ بھی چشتیہ سلسلے دی جڑی کی ہے نماز ہے، شیخ دا فرمان ہے. دوستو میری گل یاد رکھنا، طریقت دی دنیا دے وچ سب تو بڑا مقام جڑا ہوندا ہے نا وہ شیخ دا فرمان ہوندا ہے. میں تانوں شیخ دے فرمان دی ایک بات سناواں. حضرت پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار سام تے لوگاں نو کم یاد آ جاندے نے نا. اج اسی بیاہ تے جانا سی، اج فلانی تھان تے جانا سی، ساڈا انج ہو گیا، ساڈا اونج ہو گیا، ساڈا یہ ہو گیا، ساڈا وہ ہو گیا. حالانکہ پچھلے سال میں بڑا سخت جڑا سی بیمار سی، لیکن حضرت پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب پھر بھی اتنے ڈیوٹی دیون واسطے آئے. انہوں کی طبیعت اتنی زیادہ ناساز رہندی ہے لیکن پھر بھی وہ اس حالت دے وچ ڈیوٹی دیون واسطے آندے نے. حالانکہ میں سال دے وچ 19 عرس نے جڑے ساڈے مقرر نے انہوں دی باقاعدہ تاریخاں جڑیاں نے میری گڈی دے فلیکس لگی ہے، تسی دیکھ بھی سکتے ہو. آپ کسی عرس تے نہیں جاندے، نہ انہوں نے ویاڑی والے تے جانا ہے، نہ مروٹ والے تے جانا ہے، نہ انہوں نے سکھر والے تے جانا، نہ انہوں نے لاہور والے تے، نہ گجراں والے تے، نہ اوکاڑا، نہ سائی وال، نہ کمالیہ، نہ پیر مال، کدھر نہیں جانا، صرف ایتھے آنا. کیوں؟ اس واسطے کہ شیخ دا فرمان سی کہ پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب نے فرمایا کہ پیرا توں اے عرس کرایا ہے. کیسی فرمان سی؟ حضرت پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری فرماندے پیر دلشاد حسین شاہ فرماندے نے کہ ساڈی ایک بہن سی، وہ کچھ وڈی ہوئی یعنی کہ 4-5 سال دی ہوئی تو وہ بچی جڑی سی نا فوت ہو گئی. کہندے نے جس وقت فوت ہو گئی نا ہن گھر دے وچ جڑی میت پئی سی تے برادری اکٹھی ہو گئی تے حضرت پیر ناظم شاہ سنوری رحمۃ اللہ علیہ مثالی صورت دے وچ تشریف لے آئے. مثالی صورت دے وچ تشریف لے آ کے تے حضرت پیر ناظم شاہ سنوری رحمۃ اللہ علیہ مثالی صورت دے وچ جس وقت تشریف لے آئے تو پیر محمد حسین شاہ صاحب نے دیکھا کہ مثالی صورت دے وچ شیخ تشریف لے آئے. فوراً اٹھے، شیخ کی تعظیم کی تھی، شیخ نے بٹھایا، فرمایا عرض کی تھی حضور کیا پسند فرمائیں گے؟ کہنے لگے محمد حسین کھانا کھانا ہے. کہنے لگی جی ٹھیک ہے کار آئے تے ساڑی پردادی صاحبہ نو آخ دینے پیر دلشاد صاحب دی والدہ صاحبہ نو کہ پیر جی حضرت صاحب مرشد تشریف لے آئے تے کھانا پکاؤ. انڈا سگات اندر پنڈ دے وچ انڈا تیار کیتا گیا. ہن انڈا جس وقت تیار کیتا تو ہن برادری پوچھگیچ کرے چولہا جو تالیا تے برادری پوچھدی ہے کہ تسی ساری پتھی دی روٹی نہیں کھانی؟ وہ کہندی ہے جی بالکل کھاواں گے. ماجی صاحبہ فرماندے ہیں جی بالکل کھاواں گے پر اسی آپ کھاواں گے، اسی اپنے پیراں نوں پتھی دی روٹی نہیں کھواؤنی، اسی آپ پکا کے کھاواں گے.
ٹھیک ہے جی کہندے نے کہ جس وقت روٹی تیار ہو گئی مائی جی صاحب نے پیر دلشاد صاحب نے دیتا پیر دلشاد صاحب لے کے تے جڑا سی وہ آگے پیر ناظم شاہ سنوری دی خدمت دے وچ ہن پیر ناظم شاہ سنوری دی مثالی صورت سی سن انہوں نے تے کھانا نہیں سی آپ نے لقمہ چکیا چک کے نا پیر محمد حسین چہ صاحب دے منہ پاتا اور پیر دلشاد صاحب فرماندے نے بھوک مینوں بھی لگی لیکن میں دیکھ رہا سی لقمہ جاندار ہوں جاوے تو میرا دل کرے میں بھی کھاواں درویش روشن ضمیر ہوندا پیر ناظم شاہ سنوری پوچھدے نے بچے تو بھی کھائے گا کہندے میں سر ہلایا انہوں نے ایک لقمہ میرے منہ پاتا کہندے لقمہ بڑا سی منہ چھوٹا سی منہ لقمہ چتھیا نہ جاوے کہندے جنی دیر میں لقمہ چتھیا انی دیر نو پیر ناظم شاہ سنوری نے پیر محمد حسین شاہ صاحب نے ساری روٹی کھوا دی پھر تھوڑی دیر بعد روٹی کھوا کے فرماندے نے محمد حسین آؤ چلیں کی فرماندے نے محمد حسین آؤ چلیں کر کی پیا کر کی پیا مائسٹر منصر صاحب لاہور آ گیا کر کی پیا سی میت تے کی فرمایا شیخ نے فرمایا آؤ چلیں تے کر کی پی ہے میت گل کو سمجھ آؤں حضرت پیر محمد حسین شاہ صاحب نے جس وقت شیخ نے فرمایا آپ نے کہا حضور حاضر پیچھے پیچھے چل پہ لوگ برادری گلاں کرنے اپنی لو جی نویں فقیری دوپہرے تو ہاں اے کیڑی فقیری ہے کہ میت گھر پئی ہے تے پیو جڑا ہے وہ بچی دی لاش چھڑ کے گھروں ٹر گیا اوداں دا پیر تے اوداں دا مرید پیر دلشاد حسین شاہ فرماندے نے وہ کہندے نے کہ بھی میری گل سنو بھائی مرد ساڈے گھر ہوئی ہے نا میں گھر دا بڑا پتر ہاں چلو میں جڑا سارے معاملات کرنا غسل دیتا گیا کفن دیتا گیا تدفین کی گئی سارے معاملات کیتے گئے 3 دن بعد برادری گلاں گلاں کر کے ٹر گئی برادری دا منہ پھڑیا جاتا دنیا دا منہ تو نہیں پھڑیا جاتا برادری گلاں گلاں کر کے ٹر گئی 3 دن بعد حضرت پیر سید محمد حسین شاہ گھر تشریف لے آئے ہن پوچھتے نے مائی صاحبہ بھی روشن ضمیر سن اس چیز کو سمجھدیاں سن پوچھتے نے بھی کتنے چلے گئے تو بڑا انتظار کیتا سی پھر اسی پچھو تدفین کرتی آپ نے فرمایا بھی میں شیخ نے حکم کیتا سی تے اسی شیخ دے نال جڑا ہے وہ چلے گئے تے پیر ناظم شاہ سنوری مینوں لے کے بارگاہ رسالت دے وچ حضور دی کچہری چلے گئے حضور دی کچہری دے وچ اسی پیش ہو گئے دیکھیا سامنے حضور علیہ السلام جلوہ فرمانے تے اسی 3 دن حضور دی زیارت اتنے کھلوتے کرتے رہے تے 3 دن بعد حضور نے سانو جو حکم فرمایا سی لے کے واپس آ گئے آپ نے فرمایا اچھا بھائی صاحبہ کہنے نے کہ ماشاءاللہ اسی پھر تھوڑے پیچھے بچی تدفین کر دیتی سی آپ نے فرمایا کہ بچی دی تدفین نال مینوں کی ہے میں جڑا جو 3 دن حضور دی بارگاہ چ رہا تے میں دیکھیا کہ میری بچی جڑی اتنے بٹی حضور دے قدماں چ کھیڈن ڈئی سی میری بچی اتنے بہ کے حضور علیہ السلام دے قدماں چ کھیڈ رہی سی دوستو فقیری جڑی ہے وہ مٹا دین دا نام ہے اپنے آپ کو درویشی جڑی ہے وہ اپنی جند جڑی ہے شیخ دے نام کو قربان کر دین دا نام ہے جب تک میری گل یاد رکھنا طریقت دی دنیا دے وچ جب تک شیخ دی ذات نو اول آخر ظاہر باطن نہ جانے بندہ اس وقت تک اس شیخ تو فیض حاصل کر ہی نہیں سکتا کہ میری گل یاد رکھنا جب تک اس نو اول آخر ظاہر باطن نہ جانے میں پیر سید محمد حسین شاہ صاحب دے ایک خلیفے دی گل سنی سائیں غلام نبی مندریاں والا فیصلہ آباد دے وچ انہوں دا دوتا اج بھی زندہ ہے انہوں دی بیٹی بھی زندہ ہے میری گل تے نا یقین آوے انہوں پوچھ لینا جا کے حضرت پیر ناظم شاہ حضرت پیر سید محمد حسین شاہ صاحب نے اپنے خلیفہ سائیں غلام نبی مندریاں والے نے حکم کیتا سی کہ سائیں تو نا 9 رجب نو خواجہ صاحب کا ختم دلایا کرنا 9 رجب نو خواجہ صاحب کا ختم دلایا کرنا اور شیخ کا فرمان سے 9 رجب نو خواجہ صاحب کا ختم دلانا شروع کیتا اور سائیں غلام نبی صاحب اکاڑے گئے سن تو والدہ بھی آپ بھی اکاڑے رہندی سن دوسرے بھائی دے کول اکاڑے گئے اکاڑے جا کے اپنی والدہ صاحبہ دی عیادت کرنے واسطے گئے تو انہوں دی والدہ جڑی سی نا وہ 9 رجب دی سویرے کدھرے فوت ہو گئی
10-11 بجے جی فوت ہو گئی. انہوں نے رات کے ٹائم یا اگلے دن کوئی جنازہ رکھیا تو شاہی غلام نبی نے انہوں دیکھا ہے کہ جی کہ میں نے 9 رجب کا شیخ نے حکم کیتا تھی. تو شاہی غلام نبی کی کہندے نے کہ تسی اس طرح کرو کہ والدہ صاحب پرانے جڑے آندے انہوں نے سانبھو تو میں ذرا آیا. وہ کاڑیوں چڑھے فیصلہ آباد آئے گڈی تے آ کے اپنے گھر بہ کے شیخ دا ختم دلایا. اتنے آ کے اپنے جس جگہ دے اتنے بیٹھ کے ختم دلاندے سن اتنے لنگر نیاز تقسیم کر کے آستانے تے پھر اس تو بعد دوبارہ اکاڑے گئے اور جا کے پھر والدہ صاحبہ دا جڑا جنازہ پڑھیا تے جا کے تدفین کیتی تے برادری دے وچ بیٹھے. یہ ہوندا ہے شیخ دا فرمان کہ شیخ نو اول آخر ظاہر باطن جڑا بندہ جانے یقین جانو انہوں ہی سب کچھ لبدا ہے. تے جڑا بندہ آکھے کہ گھر بہ کے سارا کوئی لب جاندا ہے تے کچھ نہیں جے لبدا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر. کسی نے پوچھا کہ حضور اتنا بڑا مقام کتوں ملیا 2200 کتبہ دے خواجہ ہے گئے اتنا تڑا فیض ہے. آپ فرماندے نے کہ میں جس وقت اپنے شیخ حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی دے کول مرید ہونے واسطے گیا تے کاکی صاحب دی عمر تھوڑی سی ذرا تے حضور بابا صاحب ذرا انہوں سے بڑی عمر دے سن تے حضرت کاکی صاحب جڑے نے انہوں دی داڑھی ہی نہیں پھٹی سی. تو بابا فرید صاحب نے دیکھیا کہ جی چرچا تو بڑا سنیا سی قطب الدین مختیار کاکی دا وہ اے نے دل چ سوچیا کہ اچھا بیٹھ گئے. انہوں نے قطب صاحب پوچھتے ہیں کہ فرید کیسے آئے تھے؟ کہنے لگے حضور مرید ہونے کے لیے حاضر ہوا تھا. کہنے لگے اچھا بابا پھر جاؤ وضو کر کے آؤ. حضور گنج شکر وضو کرنے چلے گئے. ہوں دل چ کی خیال کہ پیر مڑا کھنڈا شیخ مونڈا کھنڈا نوجوان مینوں اتو کی لبنا. واپس آئے تو بابا فرید صاحب نے دیکھیا تو قطب صاحب فرماندے نے بابا وضو کامل نہیں ہے ناقص ہے جاؤ دوبارہ کر کے آؤ. چلے گئے دوبارہ وضو کرنے چلے گئے. وضو کر کے آئے پھر آگے شیخ کی خدمت بیٹھ کے ہاں بابا وضو کر لیا؟ جی حضور کر لیا. کہتے بابا ابھی بھی وضو کامل نہیں ہوا وضو نہیں کرنا آتا جاؤ وضو کر کے آؤ دوبارہ. پھر چلے گئے تیسری مرتبہ وضو کر کے آئے. ہوں دل کی خیال کے پیر کی ہے منڈا وضو کر کے آ کے پھر بیٹھ گئے. ہاں بابا جی حضور وضو کر آیا. حضرت قطب صاحب نے کیا آپ نے فرمایا جاؤ بابا تم کو وضو ہی نہیں کرنا آیا ابھی تک آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے. حضرت قطب صاحب اٹھے وضو خانے سے لے گئے حضور گنج شکر میں. ہوں کہتے بابا ادھر دیکھو ایسے وضو کیا جاتا ہے. ہوں قطب صاحب نے کلی کی تھی نک سے پانی پایا چہرے سے پانی پایا تو حضور گنج شکر کے دل چ خیال آ گیا کہ پیر تے منڈا ہی ہے. ہوں قطب صاحب سے روشن ضمیر سن قطب صاحب نے توجہ کی تھی. آپ نے فرمایا کہ بابا ذرا ادھر دیکھو. حضور بابا فرید الدین گنج شکر نے دیکھا تو چلو جو پانی سی قطب صاحب دے تو قطب صاحب نے چلو دا پانی رکھ کے بابا صاحب دینا چہرے دے مبارک دیتے پایا. اور جو چہرے دے یکدم پانی وجیا نا تے اکھا بند ہوئیاں تے اکھا دوبارہ کھولیاں تے دیکھا کہ حضرت قطب الدین مختیار کاکی دی چٹی سفید داڑھی چٹی سفید داڑھی ہے. کہنے بابا اب تو نہیں لوگ کہیں گے نا کہ تمہارا پیر جو ہے وہ منڈا ہے. حضور گنج شکر صدمہ جی گر گئے. اتنا اعتقاد پکا ہویا کہ ایک دن دہلی دے وچ حجرے دے وچ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے سن چلا کر رہے سن. تو چلا ایسا سی کہ 40 دن نہ باہر نکلنا سی نہ کسی انسان نو ملنا سی نہ کسی انسان دا چہرہ دیکھنا سی باہر نہیں آنا سی کمرے دے وچوں. تے کہندے نے کہ اس دوران ہی چشت دے شہنشاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجی دہلی ہی تشریف لے آئے. حضرت قطب الدین مختیار کاکی نے دیکھا کہ شیخ تشریف لے آئے نے فوراً شیخ کا استقبال کیتا اور اعلان کروایا دہلی دے وچ کہ خواجہ بزرگ تشریف لے آئے نے آ کے زیارت کرو کیونکہ ولی دا چہرہ دیکھ لینا جڑا ہے نا یہ بہت ساری منزلیں طے کروا دینا. حضرت قطب صاحب نے جس کو اعلان کیتا بڑے بڑے لوگ آئے آپ کی زیارت کی تھی.
دعا واسطے عرض کی تھی، بیٹھے رہے کہ حضرت خواجہ معین الدین فرمانے نے کہ بابا کتب کوئی اور رہ تو نہیں گیا؟ عرض کی حضور ایک ملتان کا شہباز رہ گیا ہے، ایک ملتان کا شخص رہ گیا ہے، چلے میں مصروف ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین فرمانے نے کہ بھی چلو بابا کتب ہم اسے خود ملنے چلتے ہیں۔ چل پہ جس وقت چلے حجرے دے کل پہنچے تو بابا قطب الدین مختیار کاکی نے حجرہ کھولیا، دروازہ کھولیا حجرے دا، کہ بابا فرید صاحب آنکھاں بند کر کے اپنی اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت قطب صاحب فرمانے نے کہ بابا فرید آنکھیں کھولو، دیکھو تم سے ملنے کون آیا ہے۔ حضور گنج شکر نے دیکھیا، آنکھاں کھول کے گھبرا کے، کیونکہ شیخ نے مینوں چلے دے دوران آواز دی، اکھ گھبرا کے اکھاں کھولیاں، ویکھیا شیخ کھڑے ہیں۔ تو حضرت قطب الدین مختیار کاکی فرماندے نے کہ فرید کیا دیکھ رہے ہو، اٹھو اور خواجہ بزرگ کی قدم بوسی کرو، بڑے خواجہ تشریف لائے ہیں ان کی قدم بوسی کرو۔ ہن بابا فرید صاحب اٹھدے نے، سجے کھبے ویکھدے نے تے اپنے شیخ دے قدماں چ گر جاندے نے۔ فرمایا فرید ہم نے تم سے کہا کہ خواجہ بزرگ کی قدم بوسی کرو، وہ ہستی تمہیں ملنے آئی ہے جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے، چشت کی دنیا کا شہنشاہ تمہارے پاس خود چل کے آیا ہے، خواجہ بزرگ کی قدم بوسی کرو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اٹھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، اتے تھلے اگے پیچھے ویکھ کے پھر اپنے شیخ دے قدماں چ گر جاندے ہیں۔ حضرت قطب صاحب جڑے نے پھر حیران ہوندے نے، پھر فرماندے نے کہتے ہیں بابا ہم نے تم سے کہا کہ خواجہ بزرگ کی قدم بوسی کرو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت بابا فرید گنج شکر اٹھتے ہیں، پھر دائیں بائیں اتے تھلے اگے پیچھے ویکھدے نے، پھر اپنے شیخ دے قدماں چ گر جاندے ہیں۔ تو حضرت قطب پاک پھر ہلان لگتے ہیں، بابا فرید صاحب نے ناراض ہو کے کہنے لگتے ہیں کہ بابا ہم نے تم سے کہا بارہا کہ خواجہ بزرگ کی قدم بوسی کرو۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری مسکرائے، مسکرا کے فرماندے نے قطب الدین رہنے دو، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اس کو کہ جب تم نے اس سے کہا کہ خواجہ بزرگ کی قدم بوسی کرو تو اس نے دائیں دیکھا، کائنات کی جہاں تک حد ہو جاتی تھی اس نے وہاں تک دیکھا، پھر اس نے بائیں طرف دیکھا، کائنات کی جہاں تک حد ختم ہوتی تھی وہاں تک دیکھا، آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھا، اس نے پردہ وحدت میں بھی دیکھا، مقام براء البراء پہ بھی دیکھا، رفع میں بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا پہ بھی دیکھا، ہر مقام اس نے اٹھا کے دیکھا، اسے تیری ذات کے سوا کوئی وہاں پہ نظر ہی نہیں آیا، ہر جگہ اسے تیرا ہی چہرہ نظر آیا ہے، اسی لیے یہ تو ہی اس کی آنکھوں کے سامنے۔ پھر بابا خواجہ معین الدین نے فرمایا کہ قطب اس کو آزاد کر دو، اس کو عطا کر دو، اس کا فیض جو ہے وہ بہت عام ہوگا۔ دوستو بات ایسی ہے کہ شیخ نو تسلیم کر کے من کے تے پھر کچھ لبیا جو لبیا، اے نہیں کہ رسم جڑی ہے وہ پوری کیتی، بس پیر آئے اسلام پیش کیتا، چنگی سیوا سوا کیتی، جان لگیا نے آج دیتی پیران حیور دعا کریو، پیر اپنے کار اسی اپنے کار، اے نہیں کمال اے کہ ہر ویلے شیخ تصویر اکھاں دے سامنے رہے، شیخ دی صورت اکھاں دے سامنے رہے۔ جڑے میں کلام جڑے نے پیش کروائے نے سنوائے نے کادے واسطے، اسی واسطے کہ من کے مندر میں تیری تصویر کی پوجا کروں، تو مجھے دیکھے نہ دیکھے میں تجھے دیکھا کروں، تو مجھے دیکھے نہ دیکھے میں تجھے دیکھا کروں۔ جڑا اج میں تانوں جڑا کڑیا دسنا ہے، کوئی لکھاں تسی ورد وظیفے کرو، لکھاں تسی رب رب کرو، میں تانوں ایک کڑیا دیواں گا، میرے وہ ایک کڑیے دے تے تسی عمل کرنا شروع کر دیو، تانوں منزل نہ ملے تے مینوں پڑھنا۔ شیخ دا تصور جڑا ہے نا ہر ویلے اکھاں دے سامنے رکھنا شروع کر دیو، تصور شیخ جڑا ہے چلدیاں پھردیاں اٹھدیاں بہندیاں سوندیاں جاگدیاں کھاندیاں پیندیاں ہر ویلے شیخ دی تصویر شیخ دی صورت اکھاں دے سامنے رکھی، انشاءاللہ عزیز ویکھنا کہ تانوں منزل جڑی خود بخود مل جائے گی۔ پیر دلشاد حسین شاہ فرماندے نے میں بڑے بڑے چلے کیتے، بڑے بڑے وظیفے کیتے، جب میں چلیاں تو فارغ ہو گیا کہ پیر محمد حسین شاہ میں فرماندے نے کہ بھائی دلشاد ہن کوئی وظیفہ نہیں کرنا، سامنے بیٹھ کے میرا چہرہ ویکھیا کر۔
کہندے نے میں دل چ سوچیا بھی کوئی وظیفہ، لیکن چونکہ شیخ دا فرمان سی چہرہ دیکھنا شروع کر دیتا. کہندے نے صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے رات تک جدوں بھی میں شیخ دا چہرہ ویکھنا، چہرہ ویکھدے رہنا. کہندے نے کہ جدوں میں چہرہ ویکھنا تو جدوں میں چھڈ کے دوبارہ ویکھنا، ادھر ویکھ میں دوبارہ ویکھنا تے مینوں ایک نواں رنگ لبنا. اس رنگ دے وچ ہے میں محو ہونا تے میرا کتے ہور دھیان ہونا، پھر میں دوبارہ ویکھنا تے پھر جڑا نواں جلوہ سامنے آ جانا. ویکھدیاں ویکھدیاں کہندے نے کی ہو گیا کہ مینوں او شے لب گئی جڑی مینوں کسی بھی وظیفے دے نال نہیں لبھی. عرض کیتی حضور کی لب گیا تانوں؟ آپ فرماندے نے کہ مینوں اور مرشد دا چہرہ ویکھن دے نال دو جگ دے تاجدار دی زیارت نصیب ہوئی. تے دوستو مرشد دا چہرہ اکھاں دے سامنے رکھیے نا تے یقین جانو بڑی منزل جڑی ہے وہ مل جاندی ہے، بڑا کچھ جڑا ہے وہ مل جاندہ ہے. کہندے نے پڑھ اس طرح نماز کہ سر کو خبر نہ ہو محو اس طرح کہ خبر کو خبر نہ ہو. اسی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جڑے کہندے نے کہ اسی ہر وقت تصور دے وچ اپنے شیخ نو رکھی رہے ہیں. تے میں ایک پرانے خلافاء جڑے گزرے ہیں نا، میں ایسی بھی گل انہاں دی سنی ہے. وہ کہندے نے اسی مسلح بچھاندے سی نا تے سانو سرکار دی صورت اکھاں دے سامنے آ جانی تے اسی مسلح بچھا کے نماز پڑھنی. تے کہندے سی جدن اسی مسلح بچھانا تے صورت سامنے نہ آنی تے اسی مسلح اکٹھا کر دیندے سی. اسی کہا جی یار دا دیدار ہی نہیں ہویا تے اسی نماز پڑھن دا کی فائدہ جے یار دا دیدار ہی نہ ہو. نماز اصل دے وچ دیدار دا نام ہے، نماز معراج دا نام ہے. تے معراج کا دا نام ہے؟ دیدار دا نام ہے. تے جے دیدار ہی نہ ہوئے، معراج ہی نہ ہوئے تے ادا مطلب ہے کہ نماز کی ہے ناقص ہے. تے صوفی درویش دا کام کی ہے وہ آخدا ہے کہ پڑھ اس طرح نماز کہ سر کو خبر نہ ہو اور ہو محو اس طرح کہ خبر کو خبر نہ ہو. پیر دلشاد حسین شاہ صاحب نے جڑی کتاباں لکھی ہیں نا، جنہیں کل راتی بھی تھوڑے سامنے ایسی پیش کیتیاں سی، وہ دے وچ آپ نے کلام میں لکھیا کہ تو بندگی کرتا نہیں بندہ بنا تو کیا ہوا، بندگی میں ہوش بندے کو رہا تو کیا کیا. وہ کہنے نے پھر بندگی ہے کی؟ فرمانے نے بندگی ہے باخبر سے بے خبر ہونے کا نام. بندگی ہے باخبر سے بے خبر ہونے کا نام. تو خدا کی یاد میں ایسے جھکا تو کیا ہوا. بندگی ہے باخبر سے بے خبر ہونے کا نام. تو خدا کی یاد میں ایسے جھکا تو کیا ہوا. دوستو بات ایسی ہے کہ جس وقت بندے دے اتے منزل نہ کھلے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں تانوں اج کلیہ جڑا دے چلا ہے نا، تسی خدا دی قسم کھا کے میں گل کردا ہے ایس چشتیہ سلسلہ چشتیہ صادریہ سنوریہ دلشادیہ دی خانقاہ دے وچ بیٹھ کے کہ اگر تانوں ایک سال شیخ دا چہرہ اکھاں دے سامنے رکھن نال منزل نہ ملے تے یقین جانو پھر تسی کہنا کہ پیر ہوندے کسے کام دے نہیں، پاویں پیر ہی چھڈ دے. اتنا بڑا میں دعویٰ کیتا صرف کی کہ صورت جڑی ہے وہ اکھاں دے سامنے رکھو کہ مجھ کو میرے صنم کا ہی رہتا خیال ہے. کیونکہ جس کی کرتا ہوں تلاوت وہ تیری تصویر ہے، مصحف رخ ہی تیرا قرآن کی تفسیر ہے. آپ ہی بتلائیں مجھ کو کس طرف سجدہ کروں، جس طرف بھی دیکھتا ہوں آپ کی تصویر ہے. جس طرف بھی دیکھتا ہوں آپ کی تصویر ہے. تو دوستو ایسے پرانے لوگ جڑے سبق پا گئے نا، جڑے فیض پا گئے، میں ایسے لوگاں نو اپنی اکھاں دے نال ویکھیا کہ جڑے لوگاں نے مرشد نو منیا اور انج رکھ کے منیا کہ یقین کر کے جانو انہاں نو منزل ملی بھی ہے. اور اسی ایسے لوگ بھی دیکھے نے جنہاں دا تصور اتنا پکا سی کہ وہ جاگدیاں ہویاں جڑا سی اپنے شیخ دی صورت اکھاں دے سامنے دیکھدے سی. وہ جاگدیاں ہویا جڑا ہے پیر دلشاد حسین شاہ صاحب نال گل بات کر رہا سی. میں ایسے چکا چ بھی گیا، ایسے لوگوں نے بھی دیکھے، لیکن چھوٹی عمر ہی دیکھے. ہن بھی جڑا ہے کئی بزرگاں نے دیکھیا، ہن انہاں چ کئی جڑے نے زیادہ تر فوت ہو گئے، صرف چند ایک رہ گئے. اسان لوگ کہندے نے نا چھٹی دے دیو، گھر کوئی نہیں، اسی گھر جانا ہے. تو ساڈا پرانا خلیفہ صاحب سن
تے انہیں ادا ہی جڑا سی نا اس دے دوران ہی بندے نے چھٹی منگی آ کے میں خلیفہ صاحب بندے دی گل سنو کی کہندا انہیں پوچھیا نے کہ ہاں کاکا کی آپ نے کیا خلیفہ صاحب گھر کوئی نہیں ہے تے گھر جانا سی تے کہندا ملودہ پٹھا نہ ہوئے تو آیا پیر دے کول گھر پیر نہیں تو کہنا گھر کلا گھر پیر نہیں جنہ دے دربار تے آیا وہ کو بے خبر نہیں یہ چیزاں جڑیاں نا یہ سبق دیاں چیزاں نے جے بندہ کچھ سمجھے اس چیز تو اج تو تسی شیخ دی ذات میں اول آخر ظاہر باطن جان کے بیٹھو تو یقین جانو انشاءاللہ عزیز منزل بھی نصیب ہوئے گی اور راہ حق بھی مل جائے گی ایس پرس دا جڑا ہے سبق جڑا ہے تم میں دیتا ہے اور انشاءاللہ عزیز تسی ایس سبق نو اگر ملحوظ خاطر رکھو گے یاد رکھو گے تو پھر تمہیں جڑا ہے انشاءاللہ عزیز منزل بھی مل جائے گی مالک بڑی خیر کرے کرم نوازی کرے بہت اچھا تسی کچھ کروایا جائے اور مالک اسی طرح ہی ایس خانقاہ جڑا ہے آباد شاد رکھے اس دی انتظامیہ نو اس دے زائرین نو حاضرین نو جڑا ہے وہ برکت عطا فرمائے پیر صاحب شاہ صاحب جڑا ہے وہ دعا فرمان گے اس تو بعد انشاءاللہ عزیز جڑا ہے وہ سحری کا انتظام ہوئے گا کیونکہ 4:55 جڑا ہے وہ روزہ بند ہوئے گا تو انشاءاللہ 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ ہے اس دے دوران انشاءاللہ عزیز کو سحری جڑی ہے نا ہوئی گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ مالک کریم اس پاک محفل میں جو کلمہ کلام پڑھیا گیا حاضر موقع اقوام ہے انتظام انسلام ہے دوستان دی حاضری تمام اپنی بارگاہ دے شرف قبول عطا فرما مالک کریم سورہ فاتحہ 1 لاکھ مرتبہ پڑھی گیا تقریبا 1 لاکھ مرتبہ پڑھی گئی نسیم بن نتر چک دے وچ پڑھ کے پیشی مالک کریم قبول و منظور فرما مالک کریم نے بھی دوستان نے اور جو کچھ پڑھیا مالک کریم نہیں دس سکے مالک کریم تمام پڑھیا گیا اپنے بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما تمام منظور شدہ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بھی کس بنا دے پیش کر دیں قبول منظور فرما چہار دا معصومین اہل بیت اطہار 1,40,000 قوم انبیاء امہات المؤمنین اصحاب رسول تابعین تبع تابعین شہداء کربلا سیران شام دی روح ثواب سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نو عثمانی غوث سمدانی دی روح ثواب خالق خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صدری رحمۃ اللہ علیہ دی روح ثواب حضرت قطب الدین مختار کاکی دی روح ثواب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دی روح ثواب حضرت علاء الدین علی احمد صاحب القیلی دی روح ثواب حضرت نظام الدین اولیاء دی روح ثواب پیر ناظم شاہ سنوری دی روح ثواب سلطان دارفین درود الصالحین پیر روشن امیر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صاحب دائم اس کا رحمۃ اللہ علیہ دی روح ثواب نائب غوث اعظم عارف اللہ حضرت علامہ پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صاحب دائم اس کا رحمۃ اللہ علیہ دی روح ثواب چشتیاں شیعہ لکشمنیہ قلندیہ قادریہ سہروردیہ کل اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالی اجمعین دی روح ثواب جملہ مسلمین مسلمات مومنین مومنات صالحین صالحات دی روح ثواب مالک کریم جن بھی دوستان خواجگان چشت اہل بہشت اس عرص پر پاک دے حصہ لیا مالک کریم جسمانی طور دے مالک کریم جس طرح بھی مالی طور دے حصہ لیا مالک کریم انہاں دی حاضری قبول و منظور فرما مالک کریم دوست صحت واسطے کہندے نے بھائی ظفر نے مالک کریم صاحب کا بات انہاں دی اہلیہ تے مالک کریم انہاں نوں مسئلہ دمے دا مالک کریم انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما خلیفہ حبیب صاحب نے مالک کریم انہاں نوں چلن دے وچ دشواری انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک کریم حمزہ ایک سونی مراد تو مالک کریم او بیمار ہے مالک کریم انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اسلان 619 پہ مالک کریم اور دی والدہ دا کل ایکسیڈنٹ ہو گیا سی بساں دے وچ مالک کریم بہت ہی سیریس حالت ہے مالک کریم انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما تے او دا سایہ مالک کریم اس بچے دے سر تے تعدیر خیر و عافیت دے نال قائم دائم فرما مالک کریم مین حشمت نے وپاری لانگری نے مالک کریم انہاں دی نواسی دا گردہ کٹ دتا گیا سی مالک کریم لیکن درد نہیں کیا انہاں نوں شفا عطا فرما تے درد دور فرما مالک کریم انہاں نوں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک کریم انہاں دی بیٹی بھی بیمار نے انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک کریم بھائی افضل ترینڈا سوئے خان تو عرض کر دینے کہ انہاں دے گھٹنیاں چ تے انہاں دی اہلیہ دے گھٹنے درد رہندی مالک کریم انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما بھائی افضل مالک دی بابی مالک کریم بھائی اختر دے کرونے بیمار نے مالک کریم انہوں نے صحت عطا فرما بھائی افضل مالک دی بہو مالک کریم انہوں نے پتے دا آپریشن میں مالک کریم پتا کٹ دیتا گیا درد نہیں گیا مالک کریم انہوں نے بھی صحت عطا فرما انہوں نے درد دور فرما مالک کریم بھائی افضل دے پوتے دا گردہ دسیا گیا کہ سکڑ گیا مالک کریم انہوں نے صحت عطا فرما مالک
کریم وہ گردے نو نارمل کر دے مالک کریم بھائی زمان نے 45 عید و مالک کریم لیا کر دعائیں نے مالک کریم اپنی تے اپنی اہلیہ کی صحت واسطے کہنے نے مالک کریم انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما بھائی عبدالرزاق لانگری نے مالک کریم انہوں نے مطابع مار رہندہ ہے مالک کریم انہوں صحت عطا فرما مالک کریم بھائی بوٹا 70 عید وچ مالک کریم انہوں دی اہلیہ دے بیٹے بلاول نے مالک کریم صحت عطا فرما بھائی عارف نے مالک کریم حمزہ 119 مراد والے دے ماموں نے اپنے والد واسطے کہنے نے مالک کریم انہوں صحت عطا فرما بھائی ساجد محبوب نے اقبال آباد تو مالک کریم انہوں دی والدہ نے صحت عطا فرما بھائی رمضان رزاق مانے لانگری دے بہنوئی نے مالک کریم انہوں نے صحت عطا فرما بھائی عبدالخالق انطاری بیچو آئے نے مالک کریم انہوں نے صحت عطا فرما مالک کریم بھائی امتیاز باقیانت جو مالک کریم بڑے ہی پیار والے پیر بھائی نے مالک کریم انہوں نے بانجا بیمار کافی عرصے تو مالک کریم انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک کریم بھائی رمضان جانی نے خلیفہ بیب نے صاحب زادے مالک کریم انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک کریم محمد علی عطا کریم کلونی تو مالک کریم عرض کر دینے کہ انہوں نے اہلیہ بیمار ہے انہوں نے صحت عطا فرما بھائی سجاد 47 بھی تو مالک کریم عرض کر دینے کہ انہوں نے والد نو عرصہ 9 سال تو فالج جو مالک کریم انہوں نے صحت عطا فرما مالک کریم بھائی ایوب نے درباری ناک تھا مالک کریم انہوں نے انہوں نے اہلیہ نو تے انہوں نے بیٹے نو مالک کریم صحت عطا فرما مالک کریم بھائی سجاد نے دوڑ تو عرض کر دینے کہ انہوں نے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں رہندی مالک کریم انہوں نے بیٹے نو صحت عطا فرما تے انہوں نے مالک کریم بھائی نے بھائی اشرف جی انہوں نے اہلیہ دے مالک کریم بھائی سجاد دی ساس دی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہندی انہوں نے صحت عطا فرما مالک کریم بھائی ظاہر نے ججا باسیاں تو انہوں نے اہلیہ دے پتر دے پتریاں نے مالک کریم انہوں نے پتر دے وچ پتریاں دور فرما تے انہوں نے آپریشن تو بچا مالک کریم بھائی کاشم امین نے کل دی محفل وچ حاضر بھی رہے نے مالک کریم آج صبح انہوں نے بیٹے دا مالک کریم روڈ دیتے ایکسیڈنٹ ہو گیا بچے دی دونوں لتاں ٹوٹ گئیاں مالک کریم انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک کریم اس بچے نو پھر تو دوبارہ چلن دی توفیق عطا فرما اور اس بچے نو اپنے پیراں دے اوپر دوبارہ چلن دی توفیق عطا فرما مالک کریم بھائی ظفر نے عرض کر دینے کہ انہوں نے دوست نے ضیاء الحق صاحب اپنی والدہ واسطے کہنے انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما بھائی ظفر شیر دی مالک کریم ہمشیرہ نے انہوں نے صحت عطا فرما دے باقی اہل خانہ نے بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک کریم دوست دعا واسطے کہنے نے مالک کریم بھائی مانا فیاض صاحب لانگری نے 180 چک دے مالک کریم انہوں نے گھر دے برکت عطا فرما اس عرس دا لنگر بھی پکان دے رہے نے مالک کریم اور تائی سائڈ دا بھی لنگر انہوں نے پکایا مالک کریم انہوں نے گھر دے برکت عطا فرما بھائی ساجد محبوب نے اقبال آباد تو مالک کریم انہوں نے گھر دے وچ تے کاروبار دے وچ مالک کریم برکت تے اتفاق عطا فرما مالک کریم بھائی رزاق مانے دے بہنوئی دے کاروبار دے برکت عطا فرما عبدالخالق صاحب علی بھی جو عرض کر دیں کاروبار میں برکت عطا فرما ظاہر ججے باسیہ تو کہنے نے مالک کریم انہوں نے اپنا ذاتی مکان عطا فرما کہ مالک کریم انہوں نے کیس چاہ دیں مالک کریم جو بے گناہ نے مالک کریم انہوں نے اس کیس دی وچ بری فرما مالک کریم بھائی سجاد دوڑ تو ہے مالک کریم نہ ہے کہ سنا تے چل دیا مالک کریم انہوں نے بھی اس کو بری فرما مالک کریم انہوں نے کاروباری پریشانی کا سامنا ہے مالک کریم اس پریشانی تو انہوں نے نجات عطا فرما بھائی پیر بخش نے زہر کی تو آئے نے مالک کریم کہنے نے بیٹے تے مقدمہ چل رہے ہیں ناحق مالک کریم انہوں نے نجات عطا فرما مالک کریم بھائی ایوب نے بچے دی شادی واسطے کہنے نے مالک کریم انہوں نے ایک سالے بہو عطا فرما جڑی انہوں واسطے سکون دا باعث بنے مالک کریم بھائی سجاد نے 47 پیتوں پرنڈے سوائے خان تشریف لے آئے مالک کریم بیٹے واسطے کہنے نے انہوں نے اولاد نرینہ عطا فرما مالک کریم 47 پیتوں وسیم بھائی کہنے نے کہ انہوں نے بھائی دی شادی میں 5 سال ہو گئے نے کوئی اولاد نہیں مالک کریم انہوں نے بھی اولاد نرینہ عطا فرما مالک کریم بھائی ظفر کہنے نے انہوں نے دوست نے سہیل اکبر صاحب انہوں نے کاروبار دے برکت عطا فرما صوفی صدیق صاحب نے مالک کریم انہوں نے والدہ دی مغفرت فرما صوفی صدیق صاحب تے انہوں نے والد میں مالک کریم صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما حاجی افضل مقبول صاحب ساجد مقبول صاحب دے کاروبار دے برکت عطا فرما تے انہوں نے والدین دی مغفرت فرما مالک کریم بھائی بشیر احمد صاحب نے موضوع ماٹھ حسن دے وچ مالک کریم انہوں نے والد فوت ہو گئے مالک کریم انہوں نے مغفرت فرما مالک کریم ساڑھے لاہور دے خلیفہ نے مالک کریم قاضی ابو صاحب انہوں نے منڈلے بیٹے بھائی علی دے بیٹے فوت ہو گئے نے مالک کریم 7 سال دا بیٹا سی عبداللہ ناصر مالک کریم اودا مالک کریم اس بچے دی مغفرت فرما مالک کریم انہوں نے اہل خانہ نو صبر جمیل عطا فرما مالک کریم بھائی حاجی فقیر محمد نے احسان احمد رضا دے بروین بی بی دے والد مالک کریم پچھلے مہینے اس دنیا دا پردہ کر دے سن مالک کریم انہوں نے مغفرت فرما
تے مالک کریم جنہیں بھی دوستاں نے دعا واسطے کیا بھائی اپنی نہیں کہہ سکے مالک کریم اپنے دلوں دے جو بھی جائشری حاجات لے کے آئے نے خواجگان چشت اہل بہشت صدقے مالک کریم تمام دی جائشری حاجات میں پورا فرما مالک کریم جڑے بے اولاد نے انہاں اولاد عطا فرما جنہاں دے اولاد نرینہ نہیں مالک کریم انہاں اولاد نرینہ عطا فرما جڑے اولاد مدینہ دے خواہاں نے انہاں اولاد مدینہ عطا فرما مالک کریم جنہاں دے بچے نافرمان نے انہاں اپنے والدین دا فرما بردار بنا مالک کریم جڑے بچے پڑھ رہے ہیں مالک کریم انہاں امتحانات دے وچ کامیابی عطا فرما مالک کریم جڑے والدین اپنے بچیاں دے رشتے تو پریشان نے بچے بچیاں دے رشتے تو پریشان نے مالک کریم انہاں دے بیٹیاں نوں نیک صالح ازواج عطا فرما تے جنہاں بچیاں دے رشتے نہیں ہو رہے مالک کریم انہاں نیک صالح زوج عطا فرما مالک کریم جو بیمار نے انہوں نے بیمار کربلا دے صدقے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما بالخصوص مالک کریم اس عرس دی انعقاد واسطے اس عرس دی انتظامیہ نے جو بھی جد و جہد کی تھی جس طرح دی بھی مالی طور تے جسمانی طور تے مالک کریم انہیں تمام در جد و جہد قبول و منظور فرما بھائی بوٹا جی نے بھائی مشتاق جی نے بھائی مختار فورمین نے بھائی ظفر چیف نے جتنے بھی دوست تھے نے بھائی ارشاد جی نے مالک کریم فوجی سعید صاحب نے مالک کریم انہیں تمام دی حاضرین و قبول و منظور فرما مالک کریم بالخصوص سجادہ نشین پیر سید ظفر حسین شاگرانی چشتی صاحب تاج رزقات و صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما کہ انہاں سایہ دیر خیر و عافیت دے ساڑھے سیرہ جگہ مدائم فرما مالک کریم نائب سجادہ نشین پیر سید کامل حسین شاگرانی چشتی صاحب تاج رزقات و صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما انہاں دا بھی سایہ دیر خیر و عافیت دے نال ساڑھے سیرہ جگہ مدائم فرما مالک کریم ماجی صحبہ دا سایہ بھی ساڑھے سیرہ جگہ مدائم فرما تا دیر انہاں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک کریم اس خاندان نے مالک کریم جنہیں بھی مریدین نے انہوں نے بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه نور حسنة فرشه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله